السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ محترم حضرات، پڑھی گئی آیت سورۃ الحجر، آیت نمبر 99 ہے، 99 نمبر کی یہ آیت ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے، یعنی موت کی گھڑیوں تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیے۔ یاد رہے، یہ ہم تمام کے لیے، جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، ساری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اپنی مخلوقات سے کہا کہ لوگوں، اللہ کی عبادت وقتاً فوقتاً نہیں بلکہ موت تک کیجیے۔ اللہ کی عبادت ٹیمپل والی نہیں بلکہ کنٹینیو کیجیے، آخری موت تک۔ دیکھیے، اس آیت کریمہ کے اندر موت کو یقین کہا گیا۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین سے مراد موت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جس طرح لفظ یقین کے اندر کسی کو شک نہیں ہے، اسی طرح موت کے آنے میں بھی شک نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہم اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ استقامت اختیار کیجیے۔ استقامت کہتے ہیں کسی چیز پر جم جانا، کسی چیز کو کنٹینیو کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موت تک۔ ایسا نہیں کہ زندگی میں جب ہم عیش و عشرت میں ہو تب اللہ کو یاد نہ کرے، اور جب غم اور پریشانی کے اندر ہو تب ہم اللہ کو یاد کریں، نہیں، موت تک ذکر و اذکار میں، عبادات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جو چیزیں ہمیں حکم دیا گیا اس پر عمل کرتے ہوئے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس کے اوپر ہم اور آپ رک جائے۔ وہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں موت تک کرنی ہے، موت کی آخری گھڑی تک۔ یہ آیت ہم اور آپ کو استقامت کا پیغام دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وقت کے بادشاہ نے ان کو جیل کے اندر، جیل کی صعوبتیں کاٹنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ کس جرم کے اندر؟ وقت کا بادشاہ اس وقت کہتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس بات پہ امام احمد بن حنبل نے کہا میں نہیں کہوں گا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ وقت کے بادشاہ نے کہا نہیں کہنا ہے، چلو سیدھا جیل کے اندر۔ جیل کے اندر جاتے ہیں، جیل کی صعوبتیں کاٹتے ہیں۔ اسی جیل کے اندر ایک چور ہوتا ہے۔ یہ چور چوری کرنے میں اتنا مہارت رکھتا تھا کہ اس کو چوری سے اتنا لگاؤ تھا کہ اگر جتنے کوڑے مارے اس کو کوئی اثر نہیں، واپس چھوٹتا تھا، چوری کرتا تھا، آتا تھا، پھر کوڑے لگاتے تھے، پھر سزا کاٹتا تھا، پھر جاتا تھا، پھر چوری کرتا تھا۔ چوری کے اندر اس نے استقامت اختیار کی۔ امام احمد بن حنبل کو یہ لکھتا ہے، یہ چور کہتا ہے میں تو زندگی میں نے 1200 سے زائد کوڑے کھائے۔ کتنے؟ 1200 سے زائد میری پیٹھ پر مجھے کوڑے مارے گئے ہیں، اور میں باطل پر رہتے ہوئے میں جب استقامت اختیار کر سکتا ہوں، آپ تو حق پر ہے، آپ حق پر ہے، آپ استقامت اختیار کیجئے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اس دین کا کام فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا اس جیل کی صعوبتوں کے اندر اس چور کے جملے نے مجھے بڑا دلاسا دیا، مجھے سکون ملا، اور میں نے ٹھان لیا کہ یہ بادشاہ مجھے جتنا بھی میرے اوپر ظلم کرے لیکن میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ استقامت اختیار کی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کنٹینیو کیجئے،
اگرچہ کہ وہ تھوڑی ہی ہو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان ہم اور آپ کی تربیت کے لیے آیا، ہم اور آپ اس کے اندر تربیت ہوئی ہماری، ہمیں ہماری ورزش ہوئی کہ ہمیں کس طرح سے عبادت کرنا ہے۔ لوگوں میں کیا ہو گیا ہے، بس ہم اور آپ رمضانی مسلمان بن لیں۔ کئی کتنے چہرے ایسے ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے بس مجھے صرف رمضان میں دکھتے ہیں، اور آئندہ رمضان بس ان کا انتظار کرنا کہ فلاں چہرہ ابھی آئے گا، فلاں چہرہ دکھے گا۔ جو مخصوص چہرے ہیں وہ ہر روز دکھا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو کچھ نفلی عبادتیں ہیں۔ ہم اور آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفلی عبادتوں کی طرف ہمارا زیادہ دھیان رہتا ہے، اور فرائض، میں ہوں ہم تمام کے لیے نصیحت ہے، فرائض ہم سے چھوٹ جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو۔ اور میں کیا کہوں، لوگ آپس میں لوگوں کو دھوکہ دینے میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ رب کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دے 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 کر اتنے ماہر اور پی ایچ ڈی اور ڈگری حاصل کر لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں عبادت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پھر دھوکہ دیتے ہوئے دھوکہ ہی کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم دھوکہ ہی کرتے۔ اس کا ہم نے کھایا پیا، ایسی ایسی نعمتیں کھائی جو ہم اور آپ تصور ہمارے دماغ میں بھی نہیں تھی کہ اس رمضان میں فلاں رمضان کے فلاں روزے کے اندر ہمارے دسترخوان پہ فلاں ڈش ہوگی، فلاں نعمت ہوگی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمیں لا کے رکھ دی، یہاں تک کہ ہم کھانے سے ہم کہتے بس بہت کھا لیا، اللہ کی نعمت بہت ہو گئی، اللہ کے واسطے عبادت کریے، اور کہیے بہت عبادت کر لی۔ جس طرح ہم کھانے کے بعد کہتے ہیں ہاں بہت پیٹ بھر کے کھا لیا، اسی طرح عبادت کر کے کہیے بہت عبادت کر لی، تب جا کے عبادتوں کا مزہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم نے حق ادا کیا تب کہا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم رمضانی مسلمان بنے، ہم اور آپ کو چاہیے کہ ربانی مسلمان بنے۔ ایسا نہیں کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، پھر جیسے ہی عید کے ایک دو دن آئے پھر ہم مسجدوں کو ویران کر دیں۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجیے۔ کہاں تک؟ ایسا نہیں کہ ایک عمر تک جب بوڑھے ہو جائے تب آئیے، نہیں، موت تک۔ موت کے آخری فرشتہ جب دیکھے ہمیں سکرات کا عالم ہو، شریعت کہتی ہے وہاں تک عبادت کیجیے، تب کام آئے گی۔ وقتاً فوقتاً عبادتیں، کبھی کبھی عبادتیں کر لینا اور کبھی چھوڑ دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے پاس اعمال کے اندر سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو کنٹینیو کیا جائے، اگرچہ کہ وہ عمل تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک نصیحت کیجیے، اور ایسی نصیحت کیجیے کہ اس سوال کے بعد زندگی بھر کوئی آپ سے سوال نہیں کروں گا، اور ایک روایت کے مطابق آپ کے بعد بھی مجھے سوال کی کوئی ضرورت نہ پڑے، بس ایک سوال کرتا ہوں زندگی بھر۔ دیکھیے کیسے صحابی تھے، کہا ایک ہی سوال کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا جواب مجھے اس طرح سے دیجئے کہ کسی کو اس کے بعد کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، نہ آپ سے، نہ آپ کے بعد کسی صحابی یا تابعی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہیے کہ میں ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور پھر اسی کے اوپر ڈٹ گیا، جم گیا مرتے دم تک، کہ میرا رب اللہ ہے اور اسی بات پہ میں مرتے دم تک عبادت کروں۔ بس یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہی، اس صحابی نے اسی بات پہ عمل کیا، اس کے بعد کسی سے سوال نہیں کیا گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے رمضان ہم اور آپ سے بہت جلد رخصت ہو رہا ہے، تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعد میں بھی عبادت کرے۔ ایسا نہیں کہ ہم رمضان کو عبادت کا مہینہ بنا لے، کھانے پینے کا مہینہ بنا لے، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کھلواڑ کرے، ہم اللہ کی نعمتیں لے لے پھر رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے۔ نہیں، ہم اور آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا رزاق ہے، ہمیں وقتاً فوقتاً ہمیں سنبھالتا ہے، کبھی ٹھوکر کھانے سے بچاتا ہے، کبھی ہماری لغزش ہوتی ہے اور ہم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے، ہمارا رب خوش ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہمیں ربانی مسلمان بنا اور رمضانی مسلمان بننے سے ہم تمام کو محفوظ رکھ۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔